ایک ایسی قوم جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام تر لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت پائی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر انہیں کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی ہی نسل کے بندر ہیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے ایک کنارے ایلا نامی مقام پر رہا کرتے تھے اور ان کی ٹوٹل تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ یہ قوم کافی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی کافی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغ اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم یہ تھا کہ اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آیا کرتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں پر اتر آئی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد کو وحی بھیجی اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا۔ جب یہ بات ان لوگوں کو پتہ چلی تو وہ لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، چونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس دن مچھلیاں نہر کے کنارے میں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھی اور خود ہی کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی تمام دن ایسے تھے کہ بہت ہی کم، تقریباً نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں پر تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ وہ قوم یہ نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں سے ہوتی ہوئی ان بڑے بڑے گڑھوں میں آ جائیں گی اور پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اگلے دن یعنی کہ اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو شیطان کی یہ ہلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے گڑھوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان بڑے بڑے گڑھوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کی یہ ہلا بازی بہت پسند آئی، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب یہ مچھلیاں اس سمندر سے اس گڑھے میں آ جائیں گی تو پھر یہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اسی لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن کا ہی ہو گیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر اس قوم کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہلے سے منع کرتے تھے اور خود بھی شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے دوسروں کو بھی منع نہ کیا، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اسی قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کی ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن بھی مچھلیوں کا شکار کر کے انہیں بیچتے اور اپنا کاروبار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 افراد ایسے تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن ان نالیوں سے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار
دیوار کھڑی کر دی، جس دیوار کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہا کرتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے ان لوگوں کو بار بار سمجھایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت کر دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب لوگ جو کہ نافرمان تھے بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے ان سب پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسان سے بندر بنا دیا۔ سبسکرائب